بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب التیمم. تیمم کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور اصطلاح شرع میں تیمم کہتے ہیں کہ پاک مٹی پر 2 ضربے لگا کر ہاتھوں اور منہ پر پھیرنا پاکی کے نیت کے ساتھ، یعنی نیت کریں. اگر آپ نے وضو کی نیت کرنی ہے یا غسل کی، جو بھی نیت کرنی وہ نیت کریں. اس کے بعد ایک ضرب زمین پر لگائیں، پھر اپنے ہاتھوں کو جھاڑ لیں اور وہ جو دھول لگی ہوئی ہے ہاتھوں پر مٹی کی، وہ اپنے تمام چہرے پر پھیر لیں تاکہ کوئی بال کے برابر بھی جگہ نہ رہے. اسی طرح پھر دوسری ضرب لگائی جائے اور ہاتھوں کو جھاڑ لیا جائے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کیا جائے کوہنیوں سمیت. تو اگر نیت وضو کی تو وضو ہو جائے گا، اور اگر نیت غسل کی ہے تو غسل ہو جائے گا. اس کو تیمم کہتے ہیں. اب تیمم کی شرائط بھی ہے کہ تیمم کی اجازت کب ہے. تو جب 1 کلومیٹر کے دائرے میں پانی نہ ہو، یعنی اراؤنڈ چاروں طرف جو ہے 1 کلومیٹر کے دائرے میں پانی نہ ہو، آپ کھڑے ہیں مشرق کی طرف بھی 1 کلومیٹر، مغرب کی طرف بھی، شمال اور جنوب کی طرف بھی 1 کلومیٹر تک پانی موجود نہیں ہے، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. نمبر 2 کہ انسان سخت بیمار ہے اور کسی ماہر طبیب نے یہ مشورہ دیا کہ اگر پانی کو استعمال کرے گا تو اس سے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہے اور مریض کو اس سے مزید تکلیف اور نقصان پہنچ جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے. یا کسی جگہ پر کسی مقام پر اتنی ٹھنڈ ہے کہ اگر وہاں پر پانی کے استعمال کیا جائے تو کوئی عضو کے مفلوج ہو جانے کا یا سخت بیمار ہونے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے. پھر تیمم جو ہے اگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے اور پانی پر قدرت حاصل ہو گئی تو تیمم ٹوٹ جائے گا. بیمار نے تیمم کیا اور صحت مند ہو گیا، پانی استعمال کر سکتا ہے، تو تب اس کا تیمم جو ہے ٹوٹ جائے گا. تو بہرحال یہ تیمم، اس کو تیمم کہتے ہیں، یہ شرائط ہے. احناف کے نزدیک تیمم جو ہے پاک مٹی سے اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس میں سے ہو اور آگ میں ڈال کر اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ جلے نہ اور پگھلے نہ، تو اس سے تیمم کرنا جائز ہے. یعنی 3 شرائط ہے. ایک، وہ چیز زمین کی جنس میں سے ہو. نمبر 2، آگ میں ڈالے تو جلے نہ. نمبر 3، آگ میں وہ پگھلے بھی نہ. تو ایسی چیز سے تیمم کرنا جائز ہے. جیسے مٹی کا ذکر تو قرآن میں ہے، اور اس کے ساتھ چونا ہو گیا، پتھر ہو گیا اور دیگر اجزاء ہے، ریت ہو گئی، اس طرح کی اور چیزیں جو ہے جو زمین کے جنس میں سے ہے، اس سے تیمم کرنا جائز ہے. اب آپ کتاب کو دیکھیں. الفصل الاول عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، رب العالمین نے ہمیں 3 وجہ سے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے. یعنی تمام پچھلی امتوں پر ہمیں فضیلت دی ہے 3 کاموں میں. یعنی یہ کام پچھلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھے،
لیکن رب العالمین نے ہمارے لیے یہ 3 کام جائز کر دیے اور ہمیں اس بنا پر ان امتوں سے ممتاز کیا۔ وہ کیا کام ہے؟ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفوں کو ملائکہ کے صفوں کا قائم مقام قرار دیا، یعنی ہماری صفیں جو نماز میں یا جہاد میں ہم صف بندی کرتے ہیں تو ان صفوں کو رب العالمین نے فرشتوں کی صفوں جیسا ہی شمار کیا، یعنی اس کا بھی وہی مقام ہے جو فرشتوں کے صفوں کا مقام ہے۔ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، اور ہمارے لیے تمام زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، یعنی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ زمین کے کسی کونے پر بھی اگر وہ جگہ پاک ہے نماز پڑھ سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، لیکن پچھلی امتوں کے لیے یہ بات جائز نہیں تھی۔ ان کا مخصوص عبادت خانے تھے، ان کے لیے عبادت خانوں میں ہی سجدہ کرنا اور عبادت کرنا، نماز پڑھنا جائز تھا۔ عبادت خانے سے باہر اگر وہ نماز پڑھتے یا سجدہ کرتے تو ان کی نماز اور ان کا سجدہ جو ہے قبول نہیں ہوتا تھا، تو یہ شرف بھی رب العالمین نے امت محمدیہ کو بخشا۔ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُورًا، اور فرمایا کہ تیسرا کام یہ ہے کہ مٹی کو ہمارے لیے رب العالمین نے پاکی کا ذریعہ بنا دیا، یعنی زمین کی مٹی کو پاکی کا ذریعہ ہمارے لیے بنا دیا گیا ہے۔ اذا لم نجد الماء، جب ہمارے پاس پانی موجود نہ ہو تو ہم مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اس امت کا امتیاز ہے جو پچھلی کسی امت کو حاصل نہیں تھا، اور اس امت کو رب العالمین نے اس اعزاز سے نوازا، اگر پانی نہ ہو تو آپ مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ وعن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، فصلی بالناس، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فلما انتفل من صلاته اذ هو برجل معتزل لم يصلی مع القوم، جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر پھرے، یعنی نماز پڑھا چکے اور منہ ہماری طرف پھیرا، تو اذ ہوا رجل برجل معتزل لم يصلی مع القوم، تو اچانک ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا، یعنی صفوں میں موجود نہیں تھا، الگ کسی کونے میں بیٹھا ہوا تھا، لم يصلی مع القوم، اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھی تھی، یعنی جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھی اور الگ تھلگ بیٹھا تھا لوگوں سے۔ فقال ما منعک یا فلان ان تصلی مع القوم، نبی علیہ السلام نے کہا اے فلانے، آپ کو کس چیز نے منع کیا ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے، قوم کے ساتھ نماز پڑھنے سے، یعنی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے آپ کو روکا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ قال اصابتنی جنابۃ ولا ماء، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے جنابت ہے، یعنی میں حالت جنابت میں ہوں، مجھ پر غسل واجب ہے، ولا ماء، اور پانی موجود نہیں ہے، تو اب میں جنابت کی حالت میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، یہاں پر بیٹھا ہوں، یعنی پانی کے انتظار میں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالسعید فإنہ یکفیک، فرمایا آپ پر لازم ہے کہ آپ پاک مٹی حاصل کرو، یعنی پاک مٹی سے تیمم کرو، فإنہ یکفیک، وہ آپ کے لیے کافی ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا فإنہ علیک بالسعید، ایسی صورت میں تمہیں مٹی سے تیمم کرنا تمہارے اوپر لازم تھا، فإنہ یکفیک، وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتی، اگر آپ تیمم کرتے تو آپ کے لیے کافی تھا، آپ پاک ہو جاتے، پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ متفق علیہ۔ وعن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقال، کہنے لگا انی اجنبت فلم اصب الماء،
فرمایا مجھے جنابت ہوئی ہے، یعنی مجھ پر غسل واجب ہے، فلم اصب الماء، اور مجھے پانی بھی نہ مل سکا، میرے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ فقال عمار لعمر اما تذکر انا کنا فی سفر انا وانت، تو حضرت عمار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں اور آپ ایک سفر میں تھے۔ فاما انت فلم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، واما انا فتمکعت فصلیت، اور میں نے اپنے آپ کو مٹی میں لت پت کر دیا اور نماز پڑھی، یعنی میں اور آپ ایک سفر میں تھے، ہم دونوں پر غسل واجب تھا، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے اپنے آپ کو مٹی میں لت پت کر دیا اور نماز پڑھی۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ صحابہ کو یہ تو پتہ تھا کہ وضو کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن غسل کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے یا نہیں، حضرت تو اس بات کا علم نہیں تھا۔ حضرت عمر اور حضرت عمار یہ دونوں کہیں گئے تھے، نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا، تو دونوں پر غسل واجب ہو گیا۔ صبح کو حضرت عمر تعالیٰ عنہ پریشان کہ اب پانی بھی نہیں ہے اور غسل کیسے کرے، اور مٹی سے غسل ہو سکتا ہے یا نہیں، اگر ہو سکتا ہے تو پھر اس کی صورت کیا ہوگی، کیونکہ وضو کا طریقہ الگ ہے، غسل کا طریقہ الگ ہے۔ غسل میں تو پورے بدن پر پانی بہایا جاتا ہے تاکہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، لیکن حضرت عمار نے کہا کہ غسل کے لیے بھی تیمم ہو سکتا ہے، لیکن طریقہ ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کیسے کرنا ہے، تو انہوں نے مٹی میں اپنے آپ کو لت پت کر دیا، سر میں بھی مٹی ڈالی، کانوں میں بھی ڈالی، منہ میں بھی، ناک میں بھی، تاکہ ہر جگہ مٹی پہنچ جائے، کوئی بال کے برابر جگہ بھی مٹی سے پاک نہ رہے، تاکہ انہوں نے کہا کہ اس طرح غسل ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے اس طرح کر کے نماز پڑھ لی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مٹی میں لت پت کر دیا تھا اور میں نے نماز پڑھی، فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ذکر کیا، فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انما یکفیک ھکذا، آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا، آپ کے لیے یہ کافی تھا کہ آپ اس طرح کرتے۔ کس طرح؟ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، ونفخ فیہما، پھر ان دونوں میں پھونک ماری، یعنی اس کو جاڑ دیا، مٹی کو جاڑ دیا، ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر نبی علیہ السلام نے ان ہاتھوں سے اپنے چہرے کا اور اپنے کوہنیوں کا مسح کیا، یعنی ایک ضرب سے چہرے کا مسح کیا، پھر دوسری ضرب لگائی، پھر کوہنیوں کا مسح کیا۔ تو یہ صرف طریقہ بتا رہے تھے، تیمم نہیں کر رہے تھے نبی علیہ السلام، اس لیے طریقہ بتایا کہ اس طرح غسل کا وضو کا تیمم ہے، اسی طرح غسل کا بھی تیمم ہے، بس صرف نیت میں آپ نے نیت وضو کی کرنی ہے یا غسل کی کرنی ہے، باقی طریقہ سیم ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر نیت وضو کی کریں گے تو وضو ہو جائے گا، تیمم کی غسل کی نیت کریں گے تو غسل ہو جائے گا۔ رواہ البخاری ولمسلم نحوہ، امام بخاری کے الفاظ ہے، امام مسلم کی بھی اسی طرح کی روایت ہے، وفیہ، لیکن اس میں اتنی بات کا اضافہ ہے کہ قال انما یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفخ ثم تمسح بہما وجہک وکفیک، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو اتنا کافی تھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے، پھر اس میں پھونک مارتے، پھر ان دونوں کے ذریعے اپنے چہرے کا مسح کرتے اور اپنے کوہنیوں کا مسح کرتے، یعنی پوری ریت میں مٹی میں لت پت ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام اس پر کافی ہنسے بھی، لیکن اس کے بعد پھر طریقہ بتا دیا کہ غسل کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے۔ وعن ابی الجحیم بن الحارث بن سمہ قال مررت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول، ابو جحیم بن حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور نبی علیہ السلام چھوٹا پیشاب کر فرما رہے تھے، فسلمت علیہ، میں نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا، فلم یرد علیہ، نبی علیہ السلام نے مجھے جواب نہیں دیا، حتی قام الی جدار فحتہ بعصا كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه، نبی علیہ السلام کو میں نے سلام کیا، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے ایک دیوار کی طرف، فحتہ بعصا، اس دیوار کو اپنے جو عصا ہے
اس عصا کے ساتھ کریدنے لگے۔ جو عصا نبی علیہ السلام کے پاس تھی اس عصا کے ذریعے دیوار کو کریدنے لگے۔ ثم وضع یدیہ علی الجدار، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر رکھا، یعنی دونوں ہاتھوں کو دیوار پر رگڑا۔ فمسح وجہہ وذراعیہ، پھر اس کے ذریعے اپنے چہرے اور اپنے کونیوں کا مسح کیا، یعنی تیمم کیا۔ ثم رد علیہ، پھر مجھے سلام کیا۔ ولم اجد هذه الروایت فی الصحیحین۔ تو اس حدیث میں جو ہے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیوار پر اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر جو ہے وہ تیمم کیا۔ تو آج بھی اگر پتھروں کی دیوار ہو تو اس پر اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، نبی علیہ السلام نے تیمم سے پہلے جواب نہیں دیا، تو سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے سلام کا جواب دوں، اس لیے تیمم کر کے پھر سلام کا جواب دیے۔ ولم اجد هذه الروایت فی الصحیحین ولا فی کتاب الحمیدی ولكن ذکرہ فی شرح السنہ وقال هذا حدیث حسن۔ صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں نہیں ملی اور نہ کتاب الحمیدی میں ملی، کیونکہ فصل اول میں بخاری اور مسلم ہی کی روایات کو ذکر کرتے ہیں، تو اس لیے صاحب مشکات کہتے ہیں کہ صاحب مصابیح نے تو فصل اول میں ذکر کی ہے یہ حدیث، لیکن مجھے نہیں ملی بخاری اور مسلم۔ ہاں بہرحال اس حدیث کو صاحب شرح السنہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ الفصل الثانی، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصعید الطیب وضوء المسلم وان لم یجد الماء 20 سنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، وضوء المسلم یعنی مسلمان کے وضو کا پانی ہے، یعنی جس طرح وضو کے پانی سے پاکی حاصل کی جاتی ہے اس طرح پاک مٹی سے بھی۔ وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ 20 سَنَةً، اگرچہ 10 برس تک پانی نہ پائے، یعنی اگر 10 برس تک پانی موجود نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر سکتا ہے لگاتار، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمُسَّهُ بَشَرَهُ، اور جب پانی پا لے یعنی جب پانی حاصل کر لے تو پھر اس پانی کے ذریعے اپنے تمام بدن کو دھو لے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ، اس لیے کہ اس میں انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے بہتری ہے کہ پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرے، تمام بدن کو دھوئے۔ رواہ احمد، حالانکہ اگر غسل کیا ہے تیمم سے تو اس کے لیے پھر ضروری نہیں ہے دوبارہ پانی سے غسل کرنا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے مسلمان کے لیے کہ اپنے تمام بدن کو دھو لے، کیونکہ کافی عرصے مٹی میں اگر گزاری ہے مٹی سے پاکی حاصل کرنے میں تو لازمی بات ہے اس مٹی کے اثرات جو ہے وہ جلد پر ہوں گے، اسی لیے پانی اگر مل جائے تو اپنے تمام بدن پر پانی بہا کر اس کو صاف کر لے۔ رواہ احمد والترمذی وابو داود وروى النسائی نحوہ الی قول 20 سنہ، امام نسائی نے اسی طرح کی حدیث روایت کی ہے لیکن 20 سنہ تک، 20 سنہ کے الفاظ جو ہیں یہاں تک روایت کی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرجنا فی سفر فاصاب رجلا منا حجر فجشہ فی رأسہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگا جس نے اس کے سر میں زخم کر دیا۔ فاحتلم، پھر اس شخص کو رات کو احتلام بھی ہو گیا، ایک تو سر میں زخم تھا پتھر لگنے کی وجہ سے، پھر دوسرا اس کو احتلام ہو گیا۔ فسأل اصحابہ هل تجدون لی رخصة فی التیمم، تو اس صحابی نے دیگر صحابہ سے پوچھا کہ کیا آپ کیا خیال کرتے ہو کہ میرے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے، تیمم کرنے کی رخصت ہے؟ قالوا ما نجد لک رخصة، تو صحابہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے، یعنی آپ کے لیے رخصت نہیں ہے۔ کیوں؟ وانت تقدر علی الماء، اس لیے کہ آپ پانی
کے استعمال پر قادر ہے، اس لیے آپ کو تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ بات کہی تو فاغتسل، تو اس نے غسل کیا، فمات، جب غسل کیا تو پانی سر میں چلا گیا کیونکہ سر میں زخم تھا، تو اس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ فلما قدمنا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اخبروا بذلک، تو ہم نے ان کو اس بات کی خبر دی۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، فرمایا اللہ ان لوگوں کو قتل کر دے جنہوں نے اس کو قتل کیا، یعنی اللہ ان لوگوں کو تباہ اور برباد کر دے جنہوں نے اس کو یہ بات بتائی جس کی وجہ سے وہ قتل ہوا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس صحابی کا قاتل قرار دیا کہ آپ کی وجہ سے گویا یہ مرا نہیں ہے بلکہ گویا کہ آپ لوگوں نے قتل کیا، کہ آپ لوگوں نے ایسی بات کیوں بتائی۔ اللہ سالو اذا لم یعلموا، ان لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا اس مسئلے کے متعلق جب ان کو خود معلوم نہیں تھا، پہلے وہ پوچھ لیتے پھر اس کو آگے بتاتے۔ فإنما شفاء العی السوال، اس لیے کہ بیمار کی شفا سوال کرنے میں ہی ہے۔ اس طرح بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کون سی دوا استعمال کروں، ڈاکٹر تجویز کرتا ہے تو تب اس کو شفا حاصل ہوتی ہے، خود دوائیاں کھائے گا تو اور بیمار ہو جائے۔ اسی طرح روحانی بیمار ہے، مسئلے کا علم نہیں ہے، تو اس کی شفا بھی یہ ہے کہ وہ مسئلہ پوچھے، تاکہ دین کا ماہر جب اس کو بتائے گا تو صحیح درست طریقہ بتائے گا، صحیح مسئلہ اس کے علم میں آئے گا، تو اس پر جب وہ عمل کرے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کے نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس نے فرمایا کہ بیمار کی شفا جو ہے وہ سوال میں، انما کان یکفیہ ان یتیمم، اس شخص کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا، یعصب علی جرحہ خرقۃ، اور اپنے جو ہے زخم ہے اس پر کوئی پٹی باندھ لیتا، ثم یمسح علیہا، پھر اس پر مسح کر لیتا، ویغسل سائر جسدہ، اور اپنے تمام بدن کو دھو لیتا۔ یعنی اس کے لیے یہ بھی جائز تھا کہ وہ تیمم کرتا، اور یہ بھی جائز تھا کہ وہ اپنی پٹی باندھ لیتا سر پر، باقی تمام بدن کو دھوتا اور پٹی پر جو ہے گیلا ہاتھ پھیر دیتا، تو یہ دونوں طریقے اس کے لیے جائز تھے۔ رواہ ابو داؤد ورواہ ابن ماجہ عن عطاء بن ابی رباح عن ابن عباس عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاۃ وليس معهما ماء، فرمایا کہ دو شخص سفر میں نکلے یعنی صحابہ میں سے، اور ان کے پاس پانی نہیں تھا اور نماز کا وقت آ گیا، فتیمما صعیدا طیبا فصلیا، ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، ثم وجد الماء فی الوقت، پھر نماز کے وقت کے اندر ہی انہوں نے پانی پر قدرت حاصل کر لی، یعنی پانی ان کو مل گیا، فاعاد احدهما الصلاۃ بوضوء ولم يعد الاخر، ان دونوں میں سے ایک نے دوبارہ وضو کر کے نماز کی اعادہ کیا اور دوسرے نے اعادہ نہیں کیا، ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرا ذلک، پھر وہ دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ ذکر کیا، فقال للذی لم يعد اصبت السنہ واجزأتک صلاتک، جس شخص نے نماز کی اعادہ نہیں کیا تھا نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ آپ نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے اور آپ کی نماز ہو گئی تھی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وقال للذی توضأ وعاد، اور اس شخص سے جس نے وضو کیا اور دوبارہ نماز پڑھی، اس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا لک الاجر مرتین، فرمایا آپ کو دوہرا اجر ملا ہے، ایک پہلی مرتبہ نماز پڑھنے کا اور دوبارہ دوسری مرتبہ پڑھنے کا، لیکن بہرحال سنت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب پڑھ لی تو دوبارہ اس کا اعادہ نہ کرے، لیکن اس کو علم نہیں تھا، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو دوہرا اجر ملا۔ رواہ ابو داؤد والدارمی وروى النسائی نحوہ وقد روا ہوا و ابو داود و ایضاً عن عطاء بن یسار مرسلا، یہ حدیث عطاء بن یسار سے مرسلا بھی روایت ہے۔ الفصل الثالث عن ابی الجہیم بن الحارث بن سمہ قال اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نحو بئر جمل فلقیہ رجل فسلم علیہ فلم يرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبل علی الجدار۔ ابو جہیم بن حارث بن سمہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بئر جمل کی طرف سے آئے، یعنی جمل کے کنویں کی طرف سے تشریف لائے، فلقیہ رجل فسلم علیہ،
تو نبی علیہ السلام سے ایک شخص ملے اور اس نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا، فلم یرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا، حتی اقبل الجدار، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام دیوار کی طرف کھڑے ہو گئے، فمسح بوجهه ویدیہ، اور اس دیوار کے ذریعے سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کیا، یعنی اس دیوار پر ہاتھ رگڑے اور پھر اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کیا، ثم رد علیہ السلام، پھر اس شخص کو سلام کا جواب دیا، یعنی تیمم کے بعد سلام کا جواب دیا، متفق علیہ۔ وجہ پہلے روایت میں بتا دی آپ کو۔ وعن عمار بن یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصعید لصلاة الفجر۔ عمار بن یاسر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور فجر کی نماز کے لیے انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا، یعنی پانی نہ ملنے کی وجہ سے پاک مٹی سے تیمم کیا۔ فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجههم مسحة واحدة ثم عادوا فضرب بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآبات من بطون أيديهم۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے چہروں پر پھیرا اور دوسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے پورے ہاتھوں یعنی کندھوں تک اور بغلوں کے اندر تک مسح کیا، ہاتھوں کے اندر کی طرف سے، اندر اور باہر دونوں کی طرف سے مسح کیا، اندر اور باہر دونوں کی طرف سے مسح کیا۔ بغلوں تک اس لیے کیا کہ اس سے کیا ہوا کہ یہاں تک دھونا یہ استحباب ہے، سنت نہیں ہے، سنت کونیوں تک ہے، لیکن انہوں نے یہاں تک کیا تو استحباب کو پورا کرنے کے لیے کیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد، ویسے ضروری جو ہے کونیوں تک ہے۔ وما علینا الا البلاغ